السلام علیکم، بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ناول ہے لاکھ جتن کرہاری، جس کی رائٹر ہیں مسکان اعظم۔ تو آج ہم آغاز کریں گے ہمارے ناول کی 11ویں ایپیسوڈ کا۔ تو چلتے ہیں آج کی ہماری کہانی کی طرف۔ اس ہسپانوی طرز تعمیر کے محل کے ساتھ موجود عالی شان گھر میں ملازم اس وقت دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ آج کے دن وہ گھر تھا جس کی وجہ سے اتنا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود اور اپنی چھوٹی بہن سے ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا۔ وہ پریشان تھی، بلکہ ٹوٹی ہوئی تھی کہ محبت نے اسے توڑ دیا تھا۔ پریشے، میری بہن، میری جان، تم اس شخص کے لیے خود کو کیوں اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ خود بہت پریشان ہو رہا تھا۔ وہ تو اپنی بہن کو چھوٹی سی تکلیف بھی نہیں دے سکتا تھا، اور یہاں تو زخم بھی محبت کا دیا ہوا تھا جس کا مرہم آج تک ایجاد نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی زندگی بہترین گزار رہا ہے۔ جب اسے تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو تم کیوں کر رہی ہو خود کے لیے ایسا سب کچھ؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، نہیں تو وہ امریکہ چلا جاتا، اپنی بہن کو کندھے سے لگا کر اس کا سر نرمی سے تھپ تھپاتا، یوں کہ سارے زخم، ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ میرے ساتھ یوں کر سکتا ہے۔ وہ آج تک اس شخص کی بے وفائی پر یقین نہیں کر پائی تھی۔ تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے تھا پریشے۔ میں ہمیشہ تمہیں یہی سمجھایا کرتا تھا کہ اس سے دور رہو۔ وہ تو اپنے سگے رشتوں کا نہیں بن پایا تو تمہارا کیا بنے گا؟ مگر تم نے میری ایک نہ سنی، اور اب اس کا انجام خود ہی دیکھ لو۔ میں مجبور تھی، میری محبت کی شدت نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور میں نے اس کے سامنے ہتھیار پھینکے ہوئے تھے۔ وہ رو رہی تھی، ہمیشہ مسکراتی پریشے اس وقت رو رہی تھی، اس شخص کی خاطر جسے وہ بچپن سے چاہتی تھی، جس کی خاطر وہ ضد کر کے اس کے پیچھے امریکہ آئی تھی۔ اس شخص نے اسے محبت کی حسین جنت دکھائی تھی، لیکن بعد میں بے وفائی کے دوزخ میں جلنے کے لیے چھوڑ گیا، یوں کہ وہ اس دوزخ سے رہائی پانا بھی چاہے تو نہ پا سکے۔ کوئی بات نہیں، اگر اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے تو خوش میں اسے بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تو اس انسان کی جان لینے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے اس کی بہن کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ پریشے اسے ملوانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو گیا کہ اسے خود ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اب بھی شہریار کے کئی دفعہ پوچھنے پر بھی اس نے اسے نہیں بتایا تھا۔ جانتی تھی اس کے معاملے میں اس کا بھائی بہت جذباتی تھا، وہ اس انسان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور پریشے اس انسان کو کسی بھی قسم کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن شہریار ارادہ کر چکا تھا، وہ کسی بھی قیمت پر اس انسان کو نہیں چھوڑے گا، چاہے اس کے لیے اسے خود کی جان کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ پریشے سے فون پر بات کر کے وہ نیچے ڈائننگ ہال میں آ گیا، جو کھانے کی سیاہ انگیز خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل طرح طرح کے کھانوں سے سجی نظر آ رہی تھی۔ وہ ان میں سے صرف چند ایک چیزیں کھانے والا تھا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ چھٹی والے دن اپنے لیے اتنے کھانے بنواتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھانے کے لیے کوئی ڈش اٹھاتا، اس کا فون بج اٹھا تھا۔ اس نے موبائل کی اسکرین دیکھی تو وہاں کاشف کالنگ دکھا آ رہا تھا۔ کال ریسیو کر کے اس نے اسپیکر آن کیا اور موبائل کو اپنے سامنے ہی میز پر رکھ دیا۔ ہاں بولو کاشف۔ سر، ہمارے کیس کی سماعت اس ماہ کی 25 تاریخ کو ہوگی، کاشف کہہ رہا تھا۔ ہاں، یعنی 6 دن بعد۔ وہ اپنی گود میں نیپکن رکھ رہا تھا۔ جی سر۔ کیس کی تیاری کیسی ہے؟ کیا خیال ہے کہ کیس اتنا مضبوط ہے کہ ہم جیت جائیں گے؟ وہ تسلی بخش جواب چاہ رہا تھا، اور یہ بات کاشف اچھی طرح سے جانتا تھا۔ جی سر، کیونکہ تبریز کے پاس موجود ثبوت فیبریکیٹڈ ہیں، ایسا سننے میں آیا ہے۔ اس نے ایک امید کی شمع شہریار کے ہاتھ میں تھمانی چاہی تھی۔ مطلب اگر وہ ثبوت جعلی ثابت ہو جائیں تو ہم یہ کیس جیت سکتے ہیں۔ شہریار نے اس امید کی شمع کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جی بالکل، شرط یہ کہ وہ دانستہ خاموش ہوا تھا۔ بشرط یہ کہ ملازم نے آگے بڑھ کر اس کی فیورٹ تھائی ڈش اس کے آگے کی تھی، جس میں اس نے ضرورت کے مطابق لیا تھا۔ یہ کہ وہ اپنی چال بدل نہ لے۔
اس نے احتیاط سے بتایا۔ مطلب؟ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ یہی کہ اگر وہ اصلی ثبوت لے آیا تو؟ اس سے پہلے کاشف اپنی بات مکمل کرتا وہ بول پڑا، اصلی ثبوت کہاں سے آئیں گے کاشف؟ جب حشام اس قتل میں ملوث ہی نہیں تھا تو پھر کہاں سے آئیں گے ثبوت؟ اسے کاشف سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ سوری سر، لیکن تبریز افندی سے کسی بھی قسم کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ کیس جیتنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس وقت ہمیں لگ رہا ہے۔ کاشف نے اپنی رائے دی تھی۔ وہ تبریز افندی کی چالوں سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ شہریار بھی اس کا ہم پلہ تھا، لیکن پھر بھی وہ تبریز کا پلڑا ہمیشہ بھاری محسوس کرتا تھا۔ چلو کل آفس میں دیکھتے ہیں اس معاملے کو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کھانے سے اس کا دل اٹھ گیا تھا، اس لیے 2 نوالے لینے کے بعد وہ ڈائننگ ہال چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کی بورڈ کی ٹک ٹک اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ تبریز کی انگلیاں اس وقت کی بورڈ پر بڑی تیزی سے چل رہی تھیں۔ اسے اپنا کام ہر حال میں مکمل کر کے سونا تھا۔ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر کانوں پر تکیہ رکھے لیٹے ہوئے تھی۔ اے سی چلنے کی وجہ سے کمرے میں خنکی تھی اور وہ کمبل اوڑھے ہوئے تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اب بس کریں آپ، آخر تنگ آ کر اس نے بول ہی دیا۔ کیا؟ کی بورڈ پر چلتی انگلیاں رکی تھیں۔ اسے لگا تھا کہ وہ سو رہی ہے، لیکن اس کے یوں بولنے پر وہ چونکا تھا۔ یہ ٹک ٹک۔ تکیہ چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس نے اس کی گود میں پڑے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا جس پر اس کی انگلیاں دوبارہ حرکت کر رہی تھیں۔ میں نے صبح بھی کہا تھا کہ کانوں میں کاٹن لے کر سویا کرو۔ اس نے اپنا مشورہ اسے دوبارہ یاد کروایا تھا۔ تو اس وقت کون کام کرتا ہے؟ تبریز افندی۔ تو پھر سارا دن کیا کرتے ہیں آپ؟ تکیہ پیچھے رکھ کر وہ بیڈ کی کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تکیے کے نیچے رکھا دوپٹہ اس نے اپنے شانوں سے پھیلا لیا تھا۔ کام کام کام، بنا انگلیوں کے روکے اس نے جواب دیا تھا۔ تو پھر اپنے اس کام کی مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں آپ؟ وہ رو دینے والی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اس وقت نہیں سو رہی تھی۔ کس نے کہا ہے کہ تم یہاں لیٹو؟ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر کام کریں؟ اپنی اسٹڈی میں جائیں، وہاں جا کر کام کریں، پھر چاہے ساری رات کریں۔ وہ جھنجھلا کر کہتی دوبارہ لیٹ گئی کہ نیند کی شدت کی وجہ سے وہ بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں کہیں بھی نہیں جا رہا، تمہیں نیند نہیں آ رہی تو تم چلی جاؤ، سکون سے کہتے وہ اپنے کام میں مشغول رہا۔ میں کیسے چلی جاؤں باہر؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ اپنے پیروں پر چل کر جاؤ بھئی۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ مجھے کمرے سے باہر ڈر لگتا ہے۔ تو پھر کل کیسے سو گئی تھی تم سٹنگ روم میں؟ اس نے اس کا جھوٹ پکڑا تھا۔ رانی سوئی تھی میرے ساتھ کل۔ اس نے رانی کو روک لیا تھا وہاں۔ رات کے وقت وہ کبھی بھی اکیلے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ دن کے وقت بہت بہادر لڑکی تھی، لیکن رات کے وقت اس سے بڑا بزدل کوئی بھی نہیں تھا۔ تو آج بھی رانی کو بلا لو، اس نے ایک اور مشورہ دیا تھا۔ وہ اپنے کوارٹر میں جا چکی ہے۔ وہ دبی دبی چلائی تھی کہ بھئی اب بس بھی کرو، رکھو اپنے یہ فضول سے مشورے اپنے پاس ہی۔ تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ سمجھنے کے باوجود وہ انجان بن رہا تھا۔ یا تو آپ باہر چلے جائیں یا پھر یہ کام ختم کر کے سو جائیں۔ اس نے اسے 2 آپشنز دیے تھے۔ تم بتاؤ کہ میں ان آپشنز میں سے کس کا انتخاب کروں؟ اسکرین سے نظر ہٹا کر اس نے انزش کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ جھیم سی گئی تھی۔ جو آپ کو مناسب لگے، کیونکہ یہ دونوں ہی میرے حق میں ہیں۔ وہ ہنسی تھی۔ اس کے یوں ہنسنے پر تبریز نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر چکا تھا، یعنی وہ کام ختم کر کے وہیں سونے والے آپشن کا انتخاب کر چکا تھا۔ جی پوچھیں۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اس کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ اس سوال پر انزش کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ نہیں۔ کیوں؟ بس نہیں لگتا نا؟ تکیہ سیدھے کر کے وہ اس پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ صحیح۔ وہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، اس لیے لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ سچ کہوں تو مجھے سب سے زیادہ ڈر تم ہی سے لگتا ہے تبریز افندی۔ اس کی پشت کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دل میں سوچا تھا۔ اب سو جاؤ۔ وہ انزش کی نظریں خود پر محسوس کر چکا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ انزش اس کی طرف ہی دیکھ رہی ہے۔ سو ہی رہی ہوں،
اس نے جلدی سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر تبریز دھیرے سے مسکرایا تھا، یوں کہ انزش کو اس کے مسکرانے کی خبر بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن رات جان چکی تھی اور اس راز کو اپنا سیاہ چادر میں چھپا چکی تھی۔ وقت سرک رہا تھا اور سرکتے سرکتے 10 مہینے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ 10 مہینے گزر چکے تھے اور اس 10 مہینوں میں لوگ سکندر بیگ کے قتل کو بھول گئے تھے۔ مافیا کے لوگوں نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کیس کو بھی سکندر بیگ کے ساتھ دفن کر دیا تھا۔ سکندر بیگ کو دھوکہ ملا تھا اور اس نے یہ دھوکہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ بدلے میں فائدے کی بجائے کیا ملا؟ صرف موت۔ مافیا کے لوگوں کو لگا تھا کہ اب کیس کی فائل سے کبھی بھی دھول نہیں اڑے گی، جو پتہ نہیں کدھر غائب کر دی گئی تھی، لیکن وقت کی ہوا چلتی ہے اور آنکھوں سے اوجھل فائلیں بند الماریوں سے لڑک کر قدموں میں آ گرتی ہیں، پھر انہیں اٹھایا جائے اور کھول کر ضرور دیکھا جاتا ہے۔ ذہین سے ذہین ترین مجرم بھی اپنے پیچھے نشان اور ثبوت چھوڑ کر جاتا ہے۔ جرم دو بھی دیے جائیں تو کہیں نہ کہیں داغ دھبے رہ جاتے ہیں، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے، کبھی نہ مٹنے کے لیے۔ ایسا ہی کچھ سکندر بیگ کے قاتلوں کے ساتھ ہوا تھا۔ جرم دھونے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی، لیکن پھر بھی دو دھبے کہیں نہ کہیں رہ گئے تھے، زنیر اور میاں، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے، کبھی نہ مٹنے کے لیے۔ ان دھبوں کو بہت تلاشا گیا تھا، لیکن ناکامیاں مقدر ہوں۔ یہ دونوں مل جاتے تو بڑی صفائی سے مٹا دیے جاتے، لیکن بات وہی کہ ہر مجرم اپنا نشان اور ثبوت کہیں نہ کہیں چھوڑ جاتا ہے۔ وقتی طور پر یہ سب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، مگر وقت ہی کسی نہ کسی پنے پر کہانی ایک دفعہ پھر کھلتی ہے، پھر تقدیریں صرف زنجیریں پہناتی ہیں، جن سے فرار ذہین سے ذہین ترین مجرم کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ تبریز افندی ہو یا پھر ہشام ہمدانی۔ 10 ماہ گزر گئے تھے انہیں جگہ جگہ پناہ لیتے ہوئے۔ پاکستان میں ان کا ہر قابل اعتبار بندہ دشمن بنا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کسی پر بھی اعتبار کرتے تو مارے جاتے۔ وہ لاہور میں ہی تھے اور یہ بات سوائے ایک شخص کے اور کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ شخص ان کا بہترین دوست ہونے کے باوجود ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا، یا پھر زنیر اور میاں اسے اپنے لیے خطرہ تصور کر رہے تھے۔ زنیر، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تبریز ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا؟ وہ صوفے پر اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں ابھی بھی بے یقینی تھی، جیسے وہ ان حالات اور واقعات پر یقین کرنے سے انکاری ہو، جیسے یہ سب کبھی ہوا ہی نہ ہو، اور وہ لاہور کے اس چھوٹے سے گھر میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہو۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میاں؟ سوال کے جواب میں سوال آیا تھا، یہی کہ وہ جانتا ہے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں۔ میاں تبریز کو بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ دونوں ساری دنیا سے تو چھپ سکتے تھے، لیکن تبریز سے نہیں، اور کہیں بھی نہیں۔ اور میں سب سے زیادہ پریشان اس بات پر ہوں میاں کہ ہم اب تک اس سے بچے کیسے ہوئے ہیں۔ یہ سوال زنیر کو پچھلے کئی دنوں سے پریشان کیے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا پلان چل رہا ہے اور وہ ہمیں کس طرح کی موت دینا چاہتا ہے۔ میاں کے لیے تبریز کا یہ روپ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اسے ایک بہت اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن وہ مافیا کے اتنے بڑے گروپ کے ساتھ ہوگا، یہ بات اس کے لیے ماننا ناممکن تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں جلد از جلد یہ ثبوت کسی میڈیا گروپ کو دے دینے چاہیے، انسانیت کے ناطے نہ صحیح، لیکن ریٹنگ کے لیے تو یہ چینلز والے ہماری مدد کریں گے ہی۔ یہ زنیر کی ہر روز کی بات تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد یہ ثبوت اور تصویریں کسی چینل کو دے دی جائیں، لیکن کس چینل کو، اس کا فیصلہ وہ ابھی تک نہیں کر پایا تھا۔ اچھا، کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی، فکر نہ کرو۔ ہمیشہ کی طرح زنیر کو حوصلہ دیتے ہوئے وہ اندر سے گھبرائی ہوئی تھی۔ پاکستان میں تو ان کا کوئی تھا بھی نہیں، سوائے زنیر کے ماں باپ کے، جن سے وہ اس وقت رابطہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، انشاءاللہ۔ زبردستی مسکراتے ہوئے اس نے میاں کی طرف دیکھا تھا، جس کے چہرے سے پریشانی چھپانے سے بھی نہیں چھپ رہی تھی۔ آسمان کی طاق میں چاند کا دیا جل رہا تھا۔ چاندنی رنگ کے تارے سیاہ چادر پر بکھرے ماحول میں طلسم بکھیر رہے تھے، اور اس طلسم پہ محبت کا جادو بازی لے جا رہا تھا۔
جلال افندی کی حویلی محبت کی حویلی تھی، جس میں دو لڑکیوں کی صورت میں محبت کی لازوال مثالیں موجود تھیں، انزش جمال، آئزے ہمدانی۔ افسوس، دونوں کی محبتوں کا انجام آنسوؤں پہ ہوا تھا۔ تو محبت کی حویلی پر رات اپنا سحر بکھیر رہی تھی۔ وہ نچلی منزل کی ایک کھڑکی میں کھڑی تھی جو عقبی حصے والے لان میں کھلتی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ ماحول کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس لمحے آئزے کا دل بھی لان میں لگی لائٹوں کی طرح جل بجھ رہا تھا۔ دانیال اس سے ملنے آ رہا تھا اور وہ اس کے انتظار میں کھڑی اپنے دل کی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انتظار کی یہ سولی اس کی جان لینے پہ تلی ہوئی تھی۔ تو وہ آ گیا تھا کھڑکی کے اس پار۔ چہرے پہ پریشانی کے اثرات بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح اس وقت حویلی کے اندر داخل ہوا تھا، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی وہ ساری دشواریاں، ساری پریشانیاں بھول گیا تھا۔ محبت کے طلسم نے سب کچھ غائب کر دیا تھا۔ ہر چیز یادداشت سے نکل گئی تھی اور وقت کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ کیسی ہو؟ کھڑکی کے دائیں پٹ کے ساتھ سر ٹکا کر وہ اپنا سانس نارمل کر رہا تھا۔ آپ سے مختلف نہیں ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ کہہ گئی تھی۔ مطلب خوش ہو؟ دانیال کا شرارت بھرا لہجہ خود میں ایک گہرا طلسم تھا جس سے چھٹکارا مشکل تھا۔ اسی لہجے نے تو محبت کی حویلی کی شہزادی کو اپنی قید میں بنا لیا تھا، اس طرح سے کہ وہ چلا جاتا تو وہ پتھر کی ہو جاتی تھی۔ ہاں بہت۔ اب کی بار اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہاں کوئی آ نہ جائے۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ اس کی اس بزدلی پر وہ حیران ہوا تھا۔ ڈر نہیں ہے، یہ ایک حد ہے جس کے پار میں جانا نہیں چاہتی۔ مجھے سے لہجے سے اس کی مجبوریاں یاد تھیں۔ بہت جلد تم حدوں سے آزاد ہو جاؤ گی آئزے، یہ دانیال افندی کا وعدہ ہے تم سے۔ رات کی اس طلسم نے انہیں ایک خاص عہد کا پابند بنایا تھا۔ انشاءاللہ، وہ دھیرے سے گویا ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ کھڑکی میں اس کے سامنے چلا آیا۔ کھڑکی اونچی تھی اس لیے اسے سر اٹھا کر آئزے کی طرف دیکھنا پڑ رہا تھا۔ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چاندی رنگ کے تارے ایک دائرے میں آگے ان کے گرد گھومنے لگے۔ یہی کہ تم جولیٹ ہو جو کھڑکی کے اس پار کھڑی ہے، مجبوریوں کی چار دیواری میں قید، اور میں رومیو ہوں جو کھڑکی کے اس پار کھڑا ہے، بے بس، لاچار۔ دائرے میں گھومتے تارے اب دانیال کی آنکھوں میں جلنے بجھنے لگے تھے۔ کہنے کو تو ہمارے درمیان صرف ایک کھڑکی ہے، لیکن کھڑکی کے اس پار سے اس پار تک کی مسافت بہت طویل ہے آئزے۔ تارے بجھ گئے تھے۔ مگر دیکھنا آئزے، ہماری محبت کا انجام ساتھ مرنے پہ نہیں ہوگا، ساتھ جینے پر ہوگا۔ ہم رومیو اور جولیٹ کی طرح جان دیں گے، مگر ایک ساتھ زندگی گزارنے کے بعد۔ امید کے تارے روشن ہوئے تھے، جن میں سے کچھ آئزے کی آنکھوں میں داخل ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اور اگر رومیو پیچھے ہٹ گیا تو یاد رکھیے گا، یہ جولیٹ خود اپنے ہاتھوں سے اسے زہر دے گی۔ اس نے ہنستے ہوئے ماحول کی افسردگی کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا جولیٹ۔ اچھا چلو فرض کرو اگر حالات ایسے پیدا ہو بھی جاتے ہیں تو تمہارا یہ رومیو ہاں تمہارے سامنے اس درخت کے ساتھ لٹک کر اپنی جان دے دے گا۔ اس نے ہاتھ سے کھڑکی کے عین سامنے والے درخت کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت ایک سیاہ حولے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ یہ آج کل آپ کون سی موویز دیکھ رہے ہیں؟ وہ سرگوشی کے سے انداز میں بول رہی تھی کہ رات کی اس پہر ذرا سی بھی آواز پوری حویلی میں گونج جاتی تھی، مگر دانیال اس کے برعکس تھا۔ اس کی آواز قدرے اونچی تھی۔ اب تک وہ اتنا ڈرا تھا کہ اب اس کا سارا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ایسے ایسے ڈائیلاگز اللہ کی پناہ۔ ادائے بے نیازی سے کہتی وہ اس کی باتوں کو محض ڈائیلاگز کا درجہ دے گئی تھی۔ ادھر ہی قید رہو تم۔ چہرے پر خفگی لائے وہ روٹ کر چل دیا تھا۔ اچھا سنیں تو صحیح، مذاق کر رہی تھی میں۔ جولیٹ سے رومیو کا یہ روٹ کر جانا برداشت نہیں ہوا تھا۔ مجھے نہیں کرنی اب تم سے کوئی بھی بات۔ رومیو نہیں رکا تھا۔ دانیال، اس نے کھڑکی سے سر نکال کر باہر کی طرف جھانکا تو وہ دیوار کا کونا مڑ کر جا چکا تھا۔ آئزے کی آنکھوں سے تارے نکل کر دوبارہ آسمان کی طرف چل دیے تھے، جہاں چاند ابھی بھی اس کے طاق میں جل رہا تھا۔ اپنا خیال رکھنا آئزے،
جب تک میں تمہیں یہاں سے لے نہیں جاتا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے دوبارہ آواز سنائی دی تھی۔ وہاں دانیال کھڑا تھا، آنکھوں میں شرارت لیے، چہرے پر مسکراہٹ لیے۔ جواباً وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی کہ بعض حکم لفظوں پر مشتمل جواب نہیں مانگتے، ان کے آگے تو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے بس۔ اور محبت کی حویلی کی یہ شہزادی دانیال کے ہر حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر چکی تھی۔ شام کے سائے جلال افندی کی حویلی پر پھیل رہے تھے۔ پرندے دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے اپنے آشیانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں اس حویلی کے لان میں شام کی چائے کا اہتمام کیا جا رہا تھا، جس میں دونوں حویلیوں کے بڑوں کو دعوت کی شرکت دی گئی تھی۔ یہ اہتمام تو صرف ایک بہانہ تھا نازش بیگم سے بات کرنے کا۔ جلال افندی مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، جانتے تھے کہ نازش بیگم ان سے سخت خفا ہیں، اس لیے وہ تھوڑا سا وقت دینے چاہتے تھے انہیں، اور آج شاید وہ مناسب وقت آ پہنچا تھا۔ اہتمام کوئی شاہانہ نہیں تھا، کیونکہ ابھی حالات اتنے سازگار نہیں ہوئے تھے کہ کسی شاندار دعوت کا انتظام کیا جاتا، تو وہ سب حویلی کے لان میں موجود تھے، دادی جان سے لے کر آنسا بیگم تک۔ چائے چل رہی تھی اور سب دادی جان کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ نازش بیگم ان کے پہلو میں ہی ایک کرسی پر براجمان تھی، چہرے پر غم کی داستان رقم تھی جو ایک ماں کے کرب کو بیان کر رہی تھی۔ نازش، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی جانا ہے، اور تم نے مجھے ہمیشہ ماں سے بڑھ کر درجہ دیا ہے۔ میری سگی بیٹی ہوتی تو شاید وہ بھی مجھے اتنی محبت اور اتنی عزت نہ دیتی، اور نہ ہی میری اتنی خدمت کرتی جتنی تم نے کی ہے۔ وہ داستاں رکی تاکہ تمہید سے آگے مناسب الفاظ میں بات بڑھائی جا سکے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں نہ تو تمہارا کوئی قصور ہے اور نہ ہی تمہارے ان بھائیوں کا جو تم پر اپنی جان چھڑکتے ہیں۔ وہ نرمی سے بات آگے بڑھا رہی تھیں۔ نازش بیگم کے تنے ہوئے اثرات انہیں محتاط کر رہے تھے۔ حشام جلال کو انزش سے بڑھ کر عزیز ہے، اور اس سے پہلے کہ دادی جان اپنی بات مکمل کرتی، نازش بیگم تڑپ کر بول اٹھیں۔ بس کریں بھی اماں، اگر جلال بھائی کے لیے حشام انزش سے بڑھ کر ہوتا تو آج انزش تبریز کے ساتھ لاہور میں نہ ہوتی، اور نہ میرا بیٹا یوں لاوارث سا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ ان لوگوں نے اسے اس وقت چھوڑا جب اسے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میرا بیٹا ان لوگوں کے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ رنج و غصے سے ان کے چہرے کی رنگت سرخ پڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب اسی دن مر گئے تھے جس دن انہوں نے حشام کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں بول پائی تھیں کہ اس سے آگے تو کچھ بچا ہی نہیں تھا کہنے کے لیے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، حشام جلد از جلد رہا ہو جائے گا، یہ ہم بھائیوں کا وعدہ ہے اپنی بہن سے۔ جلال افندی نے اس وقت بولنا مناسب سمجھا تھا، کیونکہ جمال افندی نازش بیگم کی باتیں سن کر سکتے کی سی حالت میں آ گئے تھے۔ آخر وہ اتنی بدگمان کیسے ہو سکتی تھی؟ کیا وہ اپنے بھائیوں کو نہیں جانتی تھی، جنہوں نے آج تک ان کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہیں آنے دیا تھا؟ تو پھر آج وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ اس کے لیے سب مر گئے ہیں اور اس کا بیٹا لاوارث ہو چکا ہے؟ رہنے دیں جلال بھائی، آپ تو خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اتنا بھی نہ کیا کہ حشام کے باہر آنے کا ہی انتظار کر لیتے، فوراً سے پہلے انزش کو تبریز کے ساتھ بیاہ کر لیا۔ وہ سب سے زیادہ طلب بھی جلال افندی کے ساتھ تھی۔ میرا بیٹا قاتل ہے یا نہیں، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا، مجھے اس چیز کا نہایت افسوس ہے۔ اب کی بار بات کے اختتام پر ان کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آخر وہ کب تک یوں ہی ضبط کر کے بیٹھی رہتی؟ اپنے آنسو صاف کرو نازش، جمال افندی بول پڑے۔ سب ٹھیک تھا، نازش بیگم کو ہر بات کہنے کا حق تھا، لیکن اپنے بھائیوں کے سامنے یوں رونے کا حق وہ ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ یہ آنسو کب تک صاف نہیں ہوں گے جب تک میرا بیٹا رہا ہو کر میرے پاس نہیں آ جاتا۔ تم اس بات کی فکر نہ کرو، حشام بہت جلد رہا ہو کر آنے والا ہے، تم بس آئزے کی رخصتی کی تیاری کرو، انشاءاللہ وہ خود آ کر اپنی بہن کی رخصتی کرے گا۔ دادی جان اسے تسلی دیتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔
عائزہ دانیال کے ساتھ رخصت کبھی نہیں ہوگی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اپنا فیصلہ دو ٹوک سناتے ہوئے بنا کسی کا جواب سنے وہ وہاں سے چلی گئی۔ حویلی سے اترتی شام صدمے میں ڈوب چکی تھی، جس نے سب کو بت سا بنا دیا تھا کہ کوئی کچھ کہنا بھی چاہتا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وقت اچھا نہ چل رہا ہو تو خبریں بھی اچھی نہیں ملتی، پھر ہر خبر پہلے سے زیادہ بری ثابت ہوتی ہے۔ ابھی بھی اسے فون پر ایک ایسی ہی خبر ملی تھی جس نے اس کے اندر اضطراب بھر دیا تھا۔ تبریز کے پاس یہ گواہ کہاں سے آ گیا؟ وہ شاکڈ ہوا تھا۔ سر، مجھے فی الحال یہی اطلاع ملی ہے کہ تبریز افندی عدالت میں کسی کو گواہ کے طور پر پیش کرے گا، کاشف اسے بتا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا لیکن اس کے ماتھے پر تیرتی پسینے کی بوندیں اس کے اندر کی بے چینی کو واضح کر رہی تھیں۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے سر، کاشف کے لہجے میں یقین تھا۔ وہ تبریز سے کسی بھی قسم کی امید رکھ سکتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تبریز آخر کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ کیا اسے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ یہ سب اس کے خلاف بھی جا سکتا ہے؟ وہ تبریز کو آج تک نہیں سمجھ پایا تھا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس کیس کو جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ دن رات اس کیس کو جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پتہ لگاؤ کہ وہ گواہ کون ہے، پھر کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ۔ جی سر، بہتر۔ کاشف کو چند دیگر ہدایات دینے کے بعد شہریار نے فون بند کر دیا تھا۔ کمرے میں حبس پڑ رہا تھا، گھٹن سے اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ کمرے میں یوں ہی رہتا تو شاید اس گھٹن سے مارا جاتا۔ اس لیے وہ اٹھ کر باہر چلا آیا کہ اسے حشام کو جیل سے نکلوانے کے لیے ابھی زندہ رہنا تھا۔ ابھی تو تبریز سے انزش کو چھیننا بھی باقی تھا، تو پھر وہ اتنی جلدی کیسے مر سکتا تھا؟ اس شام اسے شہریار کی طرف سے میسج ملا تھا جس میں وہ اس سے جلد ملنے پر اصرار کر رہا تھا۔ انزش اس بات سے پریشان تھی کہ وہ تبریز سے کس طرح اجازت لے کر جائے۔ وہ حویلی میں ہوتی تو کوئی بھی بہانہ بنا کر آسانی سے نکل جاتی۔ یہاں پہ کوئی بھی بہانہ بناتی تو تبریز نے سوالوں کا انبار لگا لینا تھا جن کا جواب انزش کبھی بھی نہ دے پاتی، کیونکہ تبریز نامی اس شخص کو بیوقوف بنانا آسان نہیں تھا اور یہ بات انزش اچھے سے جانتی تھی۔ اس دن عصر کے وقت وہ لان میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ آف وائٹ رنگ کی شلوار قمیض پر گہرے نیلے رنگ کا دوپٹہ بائیں کندھے پر رکھے وہ اسی کام میں محو تھی کہ اسے ڈرائیو وے پہ تبریز کی گاڑی دوڑتی نظر آئی۔ اس دوران وہ اپنے لفظ ترتیب دینے لگی تاکہ اندر جاتے ہی وہ سب سے پہلے اپنا یہ بہانہ اس کے سامنے رکھے۔ گاڑی پورچ میں رکی تھی اور اس میں سے تبریز افندی بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ کوٹ ہمیشہ کی طرح اس نے بازو میں ڈال رکھا تھا۔ انزش پر نظر پڑتے ہی وہ اندر جانے کی بجائے لان میں چلا آیا۔ انزش انجان بن کر اپنا کام کرتی رہی۔ ضرورت سے زیادہ پانی ان پودوں کے حق میں موت ہے مس انزش جمال۔ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا وہ ان پودوں کو رحم سے دیکھ رہا تھا۔ انزش ہر دوسرے دن ان پودوں کو پانی دینے آ جاتی تھی۔ اپنی بوریت کو مارتے مارتے وہ ان کی جان لینے پہ تلی ہوئی تھی۔ اور ضرورت سے زیادہ قید میرے حق میں موت ہے مسٹر تبریز افندی، اسی کے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ مرنا تو ہے ہی تم نے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس قید میں رہ کر اچھے سے مر جاؤ بجائے اس کے کہ باہر جا کر برے سے مرو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے انزش کے ہاتھ سے پائپ لے لیا۔ مطلب؟ وہ نہ اس کی بات سمجھ پائی تھی اور نہ ہی اس کی اس حرکت کا مطلب۔ ہاتھ آگے کرو۔ بنا اس کے سوال کا جواب دیے اس نے اپنا اگلا حکم سنایا تھا اور انزش نے بنا کچھ سمجھتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ تبریز نے پانی کا رخ اس کے ہاتھوں کی طرف کر دیا تھا جو اس کے ہاتھوں پر لگی مٹی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا تھا۔ انزش ناسمجھی کے عالم میں کھڑی اس کا چہرہ تکتی رہی جہاں کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ جب اس کے ہاتھوں سے مٹی صاف ہو چکی تو اس نے اپنا کوٹ اسے تھما دیا اور پانی کا رخ اپنے دائیں طرف موجود گھاس کی طرف کر دیا، یوں کہ انزش پیچھے رہ گئی تھی۔ کیا یہ پیلی گھاس اس پانی کی زیادہ حقدار نہیں ہے؟ اس نے ایک غیر متوقع سوال کیا تھا۔ تمہیں ہمیشہ یہ پودے کیوں نظر آتے ہیں جو کہ تم ہو؟ یہ خشک پڑتی گھاس کیوں نظر نہیں آتی جو کہ میں؟
نہ جانے کیوں اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، مگر انزش اس ادھورے جملے کا مکمل مفہوم سمجھ چکی تھی۔ وہ بہت بڑا ایموشنل بلیک میلر تھا اور اس وقت بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ خیر چھوڑو، یہ گھر نظر آ رہا ہے نا تمہیں؟ بنا اس کی طرف دیکھے اس نے سامنے والے گھر کی طرف اشارہ کیا، جس کی بلائی منزل اس وقت اس لان سے نظر آ رہی تھی۔ لاشعوری طور پر انزش کی نظریں اس گھر کی طرف اٹھی تھیں۔ یہ شہریار کا گھر ہے، سکون سے کہتے ہوئے اس نے ایک نیا انکشاف کیا تھا۔ اس انکشاف سے ایک سرد لہر انزش کے جسم میں دوڑی تھی، جس سے وہ لحظہ بھر کے لیے کپکپا گئی تھی۔ دیکھو، اس نے ویلکم کرنے کے لیے مجھے کبھی کوئی گلدستہ پیش نہیں کیا، لیکن تمہیں کیا۔ واو! اب کی بار وہ استزائیہ ہنسا تھا۔ انزش کی آنکھیں اس گھر سے ہٹ کر تبریز پر جم گئی تھیں، جو اس سے رخ پھیرے گھاس پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ تبریز ہر چیز سے باخبر تھا، وہ ہر بات جانتا تھا، یہ بھی کہ کون سا انکشاف کب کرنا ہے اور کون سے راز کس وقت کھولنے ہیں۔ تمہیں مجھ سے جھوٹ بول کر اس سے ملنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھاس کافی حد تک گیلی ہو چکی تھی اور شاید کل تک ہری ہو جانے والی تھی۔ انزش کو اپنا سانس رکتے ہوئے محسوس ہوا تھا، تو یہ بات بھی جانتا تھا، اس لیے کیونکہ میں خود چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ملو۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ دھو کر پائپ ساتھ والی کناری میں پھینک دیا۔ انزش شاک سی کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جو انسان کے روپ میں ایک پہیلی تھا، ایسی پہیلی جسے وہ جتنا سلجھاتی تھی اتنا ہی الجھتی جاتی۔ وہ پلٹا تو پیچھے انزش بت بنے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس سے اپنا کوٹ لے لیا اور وہاں سے جانے لگا، لیکن پھر رک گیا، جیسے کچھ ضروری یاد آ گیا ہو۔ مگر میرے راستے میں کبھی بھی نہ آنا انزش جمال، ورنہ انجام بہت برا ہوگا، بہت برا۔ اس کے زرد پڑتے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ انزش کی نظریں ابھی اس جگہ پہ ٹکی ہوئی تھیں جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا، اس سے کچھ ہی فاصلے پر، مگر وہ قدم بڑھا کر اس فاصلے کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔